अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आइए चलिए, अब हमारा क्लास 8th और 9th का सेशन शुरू हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से बच्चों को उर्दू आ जाए, बहुत अच्छे से उर्दू समझने लगें, लिखने लगें, उसको समझाने भी लगें और मैं कोशिश पूरी करती हूँ। चलिए आइए अब हम जो चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा सबक नंबर 1, माँ का ख्वाब। जो एक माँ है वो ख्वाब देखती हैं और ख्वाब में क्या देखती हैं। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। ये एक नज़म है स्टूडेंट। तो ये एक नज़म है अपने माँ जो एक बच्चे के लिए है और इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने, इसको सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से लिख कर समझाऊंगी और एक सॉल्यूशन करवाऊंगी ताकि आपको बिल्कुल भी डर, हिचकिचाहट उर्दू में ना लगे। मैं अपनी तरफ से पूरा राइट करूंगी कि आपको बहुत अच्छे से उर्दू आ जाए, बहुत अच्छे से आप इसको करने लगें। मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगी और फिर भी अगर कोई आपको डाउट है या कुछ पूछना है, कुछ भी है, तो आप नो झिझक, बिल्कुल भी किसी चीज की भी झिझक ना करें। आप मुझसे फौरन कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उसको मुझसे क्वायरी करिए, मैं बताऊंगी आपको। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आ जाए। तो सबसे करते हैं। मैं सोई जो एक शब जो देखा ये ख्वाब, कह रही हैं कि मैं सोई थी एक रात, फिर मैंने एक रात के शब में ये ख्वाब देखा था, बढ़ा और जिससे मेरा एतराफ, मेरा इस्तराफ, हाँ, ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। अब वो बोल रही हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब में मैंने क्या देखा है उसको कराते हैं। अब जो है मैं एक अचानक ख्वाब देखती हूँ जिसमें मेरी परेशानी बढ़ जाती है और वो ख्वाब बता रही हैं अपने कि मैं ये देख रही हूँ कि किसी रास्ते पर जा रही हूँ, चारों तरफ अंधेरा है और जो है रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से अंधेरा ही अंधेरा है और मिल नहीं रहा है। तो मेरा बाल बाल एकदम डरने लगा, कांपने लगा, कदम दहशत से जो है मेरे मुहाल हो गया और मैं एक पैर भी अपना नहीं बढ़ा पा रही थी। इतना डर और खौफ हो चुका था मेरे। जो कुछ हौसला पाकर आगे बढ़ी जो है, अब जो है वो आगे बढ़ती हैं। तो आइए हम इसकी नज़्म की आगे की लाइनें लिखते हैं और फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब वो बोलती हैं आगे कि लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल। यानी कि वो लरज रहे थे, उनके होंठ, लिप्स जो थे उनके लरज रहे थे और वो बाल बाल उनका डर रहा था। और फिर कुछ हौसला बढ़ाया, तो जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी। अचानक वो सोई हुई थी और अचानक उनकी आंख खुली और जिससे उनकी परेशानी आगे बढ़ी। अब वो अपना ख्वाब बता रही है, मैं रिपीट दैट कर रही हूँ कि मैं कहीं जा रही थी और जो कि मैं किसी रास्ते पे जा रही थी, जिस रास्ते पे जा रही थी वो अंधेरा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था और उन्हें डर लगने लगा और एकदम वो कांपने लगी डर की वजह से और वो थरथराने लगी हाथ पैर उनके। तो वो कदम जो थे उनके, जो दहशत से उठना मुहाल हो गया था, आगे एक कदम भी नहीं बढ़ पा रही थी कि इतना डर और खौफ था उनका हो चुका था। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा, आगे बढ़ी, कुछ हौसला पाया उन्होंने अपने आप में, कुछ लाई तो कतार एक लड़कों की थी। तो एक लड़कों की कतार मिल गई, यानी कि कतार यानी कि एक लंबी लाइन मिल गई, दिखी उन्हें। जमर सर्री सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। तो वो जो जो थे पोशाक पहने हुए थे, जमर सी जो पोशाक पहने हुए थे, ये कह रही थी कि ख्वाब में देखती हैं कि वो कुछ आगे बढ़ती हैं और वो देखती हैं तो एक लंबी सी लड़कों की कतार है और सब लड़के हरे रंग के लिबास में थे और सबके हाथों में एक दिया था, सबके हाथों में चल रहा था और वो चुपचाप, अब वो है वो चुपचाप थे आगे पीछे रवा, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। जब वो बोल रही हैं कि मैं जब आगे बढ़ी
آگے میں نے ایک لمبی قطار لڑکوں کی دیکھی اور جو وہ سب لڑکے تھے وہ ہرے رنگ کے لباس میں تھے, وہ پوشاک پہنے ہوئے تھے اور سب کے ہاتھوں میں دیا تھا. تو وہ بول رہی تھی کہ دیا تھا, اور وہ چپ چاپ آگے چلے جا رہے تھے لڑکے, کسی سے تعارف نہیں کر رہے تھے, کسی سے بول نہیں رہے تھے, کسی سے بات نہیں کر رہے تھے, وہ چلے جا رہے تھے. تو وہ جو تھی وہ بھی خدا جانے تھا ان کو کہاں, خدا جانے انہیں, اللہ ہی جانے کہ وہ انہیں جانا کہاں تھا. اسی سوچ میں تھی میرا بسر. اب جو بول رہی ہیں کہ میرا بسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر, اور وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا, دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا. یہ کہہ رہی ہیں کہ اسی سوچ میں تھی کہ اس لائن میں میرا بھی بچہ نظر آیا. اس کے بعد کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس جماعت میں آیا نظر, اس لائن میں, اس لڑکوں کی لائن میں, اس لڑکوں کی قطار میں اسے میرا بھی بیٹا نظر آیا, اور جو ہے وہ پیچھے پیچھے تھا, سب سے پیچھے تھا, دھیرے دھیرے چل رہا تھا, تیز بھی نہیں چل رہا تھا, اور اس کے ہاتھ میں جو دیا تھا وہ جل رہا تھا, اس کے ہاتھ میں جو دیا تھا وہ نہیں جل رہا تھا, وہ بجھا ہوا تھا. اب وہ سوچ رہی تھی کہ میرا بیٹا اسی لائن میں تھا, اب وہ اس جماعت میں اس کو نظر آیا اپنا بیٹا, تو وہ سوچ رہی ہے کہ میرا بیٹا بھی اسی لائن میں جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں دیا نہیں جل رہا ہے. تو اس نے کہا, کہاں میں نے پہچان کر میری جاں, مجھے چھوڑ کے آگے تم کہاں. اب وہ بولتی ہے کہ اپنے بیٹے کو, یہ کہاں میں نے پہچان کر میری جاں, مجھے چھوڑ کر آگے تم کہاں, جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار, روتی ہوں. اب وہ کہتی ہے کہ وہ پیچھے پیچھے جا رہا تھا, میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کے ہاتھ میں دیا نہیں جل رہا ہے. اب اسے پریشانی ہوئی, وہ دکھ ہونے لگا اس کو, اور اسے پہچان کر کہا کہ میری جان کہاں چلے, مجھے چھوڑ کر کہاں چلے, تو میرے بچے تم کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر. تو وہ کہتی ہے آگے, جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار, پھروتی ہوں میں ہر روز اشکوں کے ہار, نہ پرواہ ہماری ذرا سی تم نے کی, گئے چھوڑ کر تم نے اچھی وفا کی. اب وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے جدائی میں رہتی ہوں, بے قرار رہتی ہوں, اور تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, اور تم نے میں پھروتی ہوں ہر روز اشکوں کے, یعنی کہ آنسوؤں کے, اشک میں ڈوبے رہتے ہیں ہر روز میرے اشک, اور جو ہے تم جو ہے میری پرواہ ہی نہیں کرتے, اور ذرا سی بھی تم نے نہ کی, اور میں اکیلی ہی رہتی ہوں, اور اکیلی رہتی ہوں, اور تم کہاں چلے جاتے ہو. اب وہ کہتی ہے کہ تو نے وفا نہیں کری, تو نے میرے ساتھ. اب بچہ کیا کہتا ہے, اب بچہ جو کہتا ہے, جو بچے نے دیکھا میرا بیج اتاب, دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب. تو اب جو کہتی ہے, میں جو دل میں گھٹ رہی تھی اور وہ کڑ رہی تھی اور کرتی ہوں, تو وہ کہتا ہے رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری, نہیں اس میں کچھ بھلائی میری. بچہ کہہ رہا ہے کہ ایسی بات تھوڑی نہ ہے کہ میری وجہ سے, آپ کی وجہ سے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کہ مل نہیں پا رہا ہوں, آپ سے جدا ہو گیا ہوں, میں بھی بے چین ہوں ملنے کے لیے, نہیں اس میں کچھ میری بھلائی نہیں ہے, اور مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے. یہ بچہ بول رہا ہے. یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا, پھر دیا دکھا کر کہنے لگا. بچہ جو ہے وہ کچھ دیر تک کہہ کر چپ رہا, اور مجھے آپ کی جدائی نہیں رلاتی, وہ کچھ یہ بولا. اور بچہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر بچہ چپ رہا, پھر دیا دکھایا, اور وہ کہنے لگا. اب جو ہے وہ یہ کہہ کر کچھ دیر تک چپ رہا, دیا دکھا کر یہ کہنے لگا. اب بچہ جو ہے وہ کہنے لگا کہ آپ کی جدائی مجھے رلاتی ہے, مجھے بھی آپ کی یاد آتی ہے. اب وہ بچہ آگے کہہ رہا ہے, بچہ کہہ رہا ہے, سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے, سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے. تو وہ کہتی ہے, تو کیا ہو گیا اسے, تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ماں, دیا جلا کر دکھا رہا ہے, دیکھو ماں, آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ کچھ ہو گیا ہے, ایسی بات نہیں ہے, اور جو تیرے آنسوؤں کی وجہ سے یہ دیا
बुझ गया है। اور جو یہ بہت ہی پیاری نظم لکھی ہے، ایک ماں نے اپنے بچے کو خواب میں دیکھا ہے، اور وہ ماں جو اپنا تصور جو وہ آپ کو بیان کر رہی ہے، وہ اتنی پیاری نظم جو لکھی ہے وہ علامہ اقبال صاحب نے لکھی ہے، جو کہ بہت ہی اچھی ہے، مجھے بہت پسند آئی۔ ایک بچے کے لیے ماں نے اپنا ریویو دیا ہے، اور وہ اپنے خوابوں میں بھی اس بچے کو تصور کر رہی ہے، دیکھیے ماں کی محبت کتنی ہے۔ آئیے اب ہم اس کے الفاظ معنی اور اس کے سوال جواب ہیں، جو اس میں متضاد ہیں، جملے ہیں، یہ سب بھی ہم اس کو کراتے ہیں۔ چلیے کرتے ہیں اس کو بھی۔ چلیے اب ہم اس کے الفاظ اور معنی کرتے ہیں، اور اس کے معنوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ جو ہے اس کو جو بھی آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ ضرور اس کو ڈسکرپشن میں پوچھیے گا مجھ سے، میں بتاؤں گی آپ کو کوئری۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کو لیتے ہیں شب۔ شب میز ہوتا ہے رات، اضطراب جو ہوتا ہے بے چینی، لرزنا جو ہوتا ہے وہ کانپنا، سیاہی جو ہوتا ہے کالا پن، دہشت ہوتی ہے خوف، محال ہوتا ہے مشکل۔ آپ اس کو اپنی کاپی میں اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کرتے رہیے گا اسٹوڈنٹ، تاکہ آپ کو اچھے سے اس کے الفاظ معنی اور جو پوئم کی پوئٹری ہے وہ بھی سمجھ میں آئے، آپ اس کو میڈم کو بھی آپ بتا سکیں۔ تو آگے اس کے بڑھتے ہیں ہم۔ آئیے اسٹوڈنٹ کرتے ہیں آگے۔ حوصلہ، ہمت، زمرد سبز رنگ کے قیمتی پتھر کا نام، یعنی کہ ہرے رنگ کے پتھر کا قیمتی نام۔ رواں چلتے ہوئے، زمرد سی پوشاک یعنی کہ ہرا لباس، بسر بیٹا جو ہے یہ آ گیا زمرد سی پوشاک یا ہرا لباس، بسر ہے بیٹا، لڑکا یا پھر ہوگا لڑکا۔ آئیے ہم اس کے سوال جواب کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارا، خواب میں ماں نے کیا دیکھا؟ خواب میں جو ہے ماں نے اپنے آپ کو کس حال میں دیکھا؟ تو جواب ہے خواب میں ماں نے یہ دیکھا کہ میں کہیں جا رہی ہوں، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور کہیں راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہمارا پہلے سوال کا آنسر ہے۔ دوسرا ہے ماں نے آگے بڑھ کر کیا دیکھا؟ تو کیا ہے ماں نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ لڑکوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، سب ہرے رنگ کے لباس پہنے ہوئے ہیں، سب کے ہاتھوں میں دیے جل رہے ہیں، اور سبھی لڑکے چپ چاپ آگے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اس کو اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن بھی کرتے رہیے گا، تاکہ آپ کو اس کو لکھ بھی رہے اور اچھے سے کرتے رہے ہیں۔ تیسرا سوال ہے ماں اپنے بیٹے کو کس حال میں پایا؟ ماں نے اپنے بیٹے کو کس حال میں پایا؟ تو ماں نے اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھا کہ وہ سب کے پیچھے جا رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو دیا تھا وہ بھی نہیں جل رہا ہے۔ یہ آنسر یہاں تک ہے ہمارا، وہ بھی نہیں جل رہا ہے، اس نے یہی دیکھا تھا، ماں نے اسی حالت میں دیکھا تھا۔ چوتھا سوال ہے ہمارا، ماں نے بے قراری کا سبب کیا ہے؟ ماں کی بے قراری کا سبب کیا ہے؟ ماں نے وجہ کیا ہے وہ پوچھ رہے ہیں۔ اس کا جواب ہے ماں نے جب بیٹے کو دیکھا کہ وہ سب سے پیچھے جا رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو دیا ہے وہ بھی بجھا ہوا ہے، اور پیچھے مڑ کر بہن نہیں دیکھ رہا ہے، تو اس کے بے قراری بڑھ گئی، اسی وجہ سے اس کی بے قراری بڑھ گئی جو ہے۔ اب سوال ہے پانچواں، لڑکے کے ہاتھ میں دیا کیوں نہیں جل رہا تھا؟ تو جواب ہے لڑکے کے ہاتھ میں جو دیا تھا اس لیے نہیں جل رہا تھا کیونکہ اس کی ماں کے آنسو اسے بجھا دے رہے تھے۔ آئیے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، اور جو ہے بہت اچھے سے اس کو ریڈ کریے گا، یاد کریے گا، لکھنے کی پریکٹس کرتے رہیے گا۔ ابھی تو سیشن اسٹارٹ ہی ہوا ہے، اور آئی ہوپ کہ میں آپ کو ساری لیسن ایسے ہی کراؤں گی، آپ بہت اچھے سے اس کو سمجھیے گا۔ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ اس کے 5 کوشچن تھے اردو میں، اس کے سوال جواب کے، وہ میں نے 5 کرا دیے ہیں آپ کو۔ چلیے آئیے کریے اس کو ریڈ، کر لیا ہے؟
चैप्टर समझा दिया, अब हमने सवाल जवाब करवा दिया, अल्फाज मायने करा दिया। इसका लास्ट बचा है लफ्ज के मुतजाद। वो क्या होते हैं? वो बिल्कुल अपोजिट वर्ड होते हैं, जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं हम अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द हिंदी में कहते हैं, ऐसे ही हम इनको कहते हैं लफ्ज के मुतजाद। तो उसको करते हैं वफा, बेवफा, भलाई, बुराई, जुदाई, मुलाकात, बेकरार, सुकून, दौर, दूर, सॉरी, नजदीक, जवाब, सवाल। ये हमारे क्वेश्चन के पूरे हुआ और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इसके समझ में आ गया होगा। और जो है अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझसे बात कीजिए। और मैं जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए बच्चों को पर्सनली भी उर्दू पढ़ाती हूँ। तो आपको अगर मुझसे पढ़नी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं पढ़ाऊँगी। और आगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।